آئیے جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں. حضور کی تربیت کیا. ایک نام ہے تاریخ میں فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ سیاستداں صحابہ میں یہ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں. ان کی شان میں حضور نے کئی حدیثیں بیان فرمائی. سیدنا عمرو ابن عاص، حالانکہ آج کل کے وہ چھوکرے جن کو عمرو کا صحیح نام لینے کا بھی شعور نہیں ہے، وہ حضرت عمرو کی کردار پہ انگلیاں رکھتے ہیں. میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو اور اصحاب رسول کے حوالے سے تھوڑا ہوش کے ناخون لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے ذرا ہوش سے. اور عمرو ابن عاص ہے کون؟ تھوڑی توجہ فرما لیں. اللہ اکبر. مصر گئے ہیں اور اس کے بعد مصر فتح کرنے گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ممالک فتح کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے پبلک تھوڑی ہوتی تھی جیسے جلسوں میں ہوتی ہے. وہاں تو خود خیمہ لگانا ہے، وہاں تو خود چولہا جلانا ہے، وہاں تو جنگلوں میں پڑے رہنا ہے. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کو بھولنا مت. اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اگر دین کو تحفظ چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہ عزت مآب سادات کرام جو اہل سنت کے سچے موقف پر موجود ہیں الحمدللہ میری بات کی تائید میں ہے اور تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ تائید ہوتی رہے گی. اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناوئی طرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. عمرو ابن عاص خیمہ لگاتے ہیں، اون کا خیمہ. اس لیے کہ سیاستدان تھے، صحابی تھے، لیکن مزاج اونچا تھا. اوروں کے خیمے سے الگ خیمہ تھا، اون کا خیمہ. حالانکہ لوگوں کے خیمے ٹاٹ کے ہوتے تھے، ٹٹر کے ہوتے تھے. حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر کا خیمہ اون کا تھا. اور اون کے خیمے کو لغت میں فسطاط کہتے ہیں. ٹھیک. خیمہ آپ دیکھیں گے فسطاط یہ خیمے کو، اور وہ بھی عام طور پہ ہر خیمے کو کہتے ہیں لیکن خاص طور پہ اون کے خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں. آپ مصر کے لیے لڑتے رہے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 5 ہفتہ، 10 ہفتہ. جب وقت بڑھتا چلا گیا تو ایک کبوتری نے حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا. توجہ کریں. رسول اللہ کے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں کا انداز کیا تھا. خیمے میں کئی دن گزرے تو کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، اس میں انڈے دے دیے. مصر فتح ہو گیا. اب خیمے میں رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی. امیر المومنین کا حکم آیا مصر فتح ہوا، خیمے اٹھا لو. امیر لشکر حضرت عمرو ابن عاص نے کہا خیمے اٹھا لو. سب کے خیمے اٹھ گئے. کسی نے کہا امیر آپ کا خیمہ؟ کہ یہ نہیں اٹھے گا. توجہ کریں. کیا رحمت للعالمین کی تعلیم ہے. یہ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اتنا قیمتی خیمہ چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا بالکل چھوڑ کے جائیں گے. وجہ کہا اس میں کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈا دیا ہے. اگر ہم اپنا خیمہ اٹھا لیں گے تو ایک کبوتر کا گھونسلہ اجڑ جائے گا، اس کے انڈے ٹوٹ جائیں گے. ایک کبوتری کا گھر اجڑے گا، ہم قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ خیمے کی قیمت، عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ خیمے کی قیمت میں ادا کروں گا لیکن کبوتری کا گھونسلہ اجڑنے نہیں دوں گا. یہ عمرو ابن عاص کا اخلاص تھا. اللہ اکبر. جب آپ نے وہ کبوتری کے گھونسلے کے لیے خیمے کی قیمت ادا کی تو فاروق اعظم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا عمرو اس مقام پر پورا شہر بسایا جائے گا. نیل کے کنارے جو شہر بسا ہے اس شہر کو فسطاط کہتے ہیں، خیمے والا شہر. مجھے بتاؤ یہ نبی کے اصحاب تربیت یافتہ ہے جو کبوتری کے گھونسلے کو اجڑنے سے بچانے کے لیے اتنے قیمتی خیمے چھوڑ دیتے ہیں. جب کبوتروں سے اتنا پیار ہے تو عام انسانوں سے کتنا پیار ہوگا، اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہوگا. اور ان کے دلوں میں مخلوق سے اتنا پیار ہے.
تو جنہوں نے ان کو سوارا ہے اس محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ایک محدث رہتے ہیں جن کے پاس کچھ ثلاثیات ہے، یعنی حدیث ابھی بخاری شریف بچوں کو اگر پڑھائی گئی ہوگی تو اس کے اندر ان کو بتایا گیا ہوگا حدیث کی قسموں میں سند کے اعتبار سے ثلاثیات ہوتی ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ ایسی حدیث جس میں حضور اور راوی کے درمیان 3 واسطے ہوتے ہیں، اور یہ سند جو ہے 2 ہو تو اور اچھی بات ہے، 1 ہو تو اور اچھی بات ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. اور اس کے لیے ثلاثیات کے لیے وہ امام احمد ابن حنبل کو جب پتا چلتا تھا تو کئی مہینوں کا سفر کر کے ثلاثیات حاصل کرنے جاتے تھے. تو ثلاثی حاصل کرنے کے لیے ایک محدث کے پاس پہنچے، بڑا لمبا سفر کر کے. امام احمد ابن حنبل کون ہے جانتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں امامی، امام ہے جسے احمد ابن حنبل کہتے ہیں. میں سوچتا ہوں یا اللہ، ولیوں کا سردار جس کو اپنا امام کہتا ہو، اس امام احمد ابن حنبل کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ اتنا لمبا سفر کر کے جب پہنچے تو اللہ اکبر، محدث کو کیا دیکھا؟ محدث صاحب کر کیا رہے تھے؟ جس کے پاس ثلاثیات حاصل کرنے کے لیے گئے وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ کتے کو روٹی کھلا رہے تھے. کتے کو روٹی کھلا رہے. یہ اندازہ فرمائے اپنے مذہب کی تعلیم، کتے کو روٹی کھلا رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کتے کو روٹی کھلانے میں مصروف رہے. امام احمد ابن حنبل نے سوچا کیسا محدث ہے، مجھے چھوڑ کر یہ کتے میں مصروف ہے. جب کتے کو روٹی کھلا چکے، کتا روٹی کھا چکا، تو ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں احمد میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوا، دل میں کچھ تو آیا ہوگا. کہا بالکل آیا، مجھے چھوڑ کے آپ کتے میں مصروف تھے. فرمایا تمہیں ایک حدیث سناؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب توجہ کرنا، رحمت للعالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کسی مخلوق کے پاس آ جائے، توجہ کرنا، پوری تقریر اگر یاد نہ رہے اور یہ حدیث یاد رہ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. فرمایا میرے آقا نے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس کوئی مخلوق آ جائے اور وہ کوئی آس لے کر آئے، کوئی امید لے کر آئے، کوئی تمنا لے کر آئے، اور وہ تمنا بندہ پورا کر سکتا ہے، وہ آس پوری کر سکتا ہے، پھر بھی وہ بندہ آس پوری نہ کرے بلکہ مخلوق کی آس کو توڑ دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی آس توڑ دے گا جس نے مخلوق کی آس توڑی تھی، اور اس کے اعمال برباد کر کے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. تو فرمایا احمد ابن حنبل، حضور کی یہ حدیث میرے پاس ہے کہ اگر کسی مخلوق نے کسی کے پاس آس لگائی ہے اور آس پوری کر سکتے ہو تو آس پوری کرنا چاہیے، آس نہیں توڑنا چاہیے، ورنہ اعمال برباد کر کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. ہمارا جو علاقہ ہے یہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے، یا کتے عام طور پہ نہیں پائے جاتے. جب یہ کتا میرے پاس آیا میں سمجھ گیا دور سے سفر کر کے آیا ہے اور میرے پاس یہ روٹی کی آس لگانے کے لیے آیا ہے، تو اس لیے میں نے تم پر توجہ دینے کی بجائے، کیونکہ تم سے پہلے وہ آیا تھا، اس لیے میں نے کتے کی آس پوری کی ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اب مجھے کوئی دوسری حدیث سننے کی ضرورت نہیں رہی، یہ حدیث ہی زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہے، میں اسی پر عمل کروں گا. مجھے بتاؤ، یہ محدثین اور علماء تھے جو کتوں کی آس پوری کرتے تھے. آج ہمارے ماں باپ ہم سے آس لگا کر ہمیں جوان کرتے ہیں، میرا بیٹا جوان ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کتنی نادان ہو گئی وہ قوم جو کتوں کی آس پوری کرنے کے لیے اتنے جتن کرتی تھی اور کتے کی آس توڑنے پر خود کی آس کے ٹوٹنے سے ڈرتی تھی. آج وہ اپنے ماں باپ کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی بہنوں کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنے بھائیوں کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی بیویوں کی آس توڑ رہے ہیں. ارے آس پوری کر کے مراد پوری کرنا تو دور کی بات ہے. آج تو ایسا ہو گیا اگر کسی کا کاروبار ترقی پر ہے تو لوگ حسد اور جلن سے اس کے کاروبار کو ڈھپ کرنے کے لیے
کتنی کوششیں کرتے ہیں. کوئی جادو کر رہا ہے, کوئی جادو کروا رہا ہے, کوئی سفلی کروا رہا ہے. اندازہ فرمائے, یاد رکھنا قبروں میں کتے اور سوروں کی شکل بنے گی ان کی, جو پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں, جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے, بیمار کروانے کے لیے جتن کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, اگر تم کسی کو دکھ میں مبتلا کرو گے اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک تم اس دکھ میں مبتلا نہ ہو جاؤ, جب تک تمہیں اس دکھ کا شکار نہ کر دیا جائے. جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اپنا مذہب کیا ہے میرے بھائیوں؟ کتے کی آس ٹوٹنے نہ پائے, اور ہم ماں باپ کی آس توڑنے, اور ہم سوچنے کہ میں تو داڑھی رکھ چکا ہوں, میں تو سر پہ امامہ باندھ رہا ہوں, میں تو ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہوں. وہ براوی بیان کرنے حضور کا فرمان, اگر تم نے آس توڑی مخلوق کی تمہارا عمل نہ دیکھا جائے گا, تمہاری آس توڑ دی جائے گی. بتاؤ روزانہ کتنی آس توڑتے ہو؟ اللہ اکبر, لوگ ہم سے کتنی آس وابستہ رکھتے ہیں.